کی طرف ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکے سے بیت المقدس میں گئے تھے۔ سب سے پہلے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کیا اور ساتوں آسمان کا سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہی بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے۔ بیت المقدس کے اندر ایک قبہ ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ، اس قبے کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو، دنیا کے اندر اگر کہیں بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اس جگہ یعنی قبۃ الصخرہ کے پاس آئیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تمام کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اسی کے بغل ہی میں ایک ہے قبۃ النبی، قبۃ الصخرہ نہیں بلکہ قبۃ النبی کے نام سے موسوم ہے، جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو امامت فرمائی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ وہیں پہ ایک مصلی ہے، وہاں پہ ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہودی جا کر کے لوگ کیا کہتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اس کو دیوار گریہ بولتے ہیں۔ اس دیوار گریہ کے اندر ایک حلقہ ہے، ایک حلقہ لوہے کا حلقہ بنا ہوا ابھی بھی موجود ہے۔ اس حلقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کیا تھا، اس براق کے جو ہے کو باندھا تھا اسی حلقے سے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے آسمان سے تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی حلقے سے اپنے براق کو باندھا تھا۔ تو یہ بیت المقدس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو جہاں اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے بیت المقدس بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایسے ہی 2 اور مذہب ہیں جس کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، ان دونوں کی بھی شریعت سے بڑی چیزیں وابستہ ہیں اس سے۔ ان دونوں کا تعلق بھی بیت المقدس سے بہت خاص ہے، بہت گہرا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ پیدا بھی ہوئے تھے اور اپنا بچپن وہیں یعنی بیت المقدس کے ارد گرد ہی گزارا تھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پر چڑھایا تو اسی بیت المقدس کے پاس ہی جو ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کی بھی کیا کہتے ہیں امیدیں وہاں سے وابستہ ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ہمارے لیے یہودیوں کا معبد بنایا ہے، یہودیوں کی کیا کہتے ہیں عبادت گاہیں وہیں پر بنائی تھیں، جس کو کیا کہتے ہیں رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 70 سال پہلے اس کو نشٹ کر دیا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اسی لیے یہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، یہ ایک عرصے سے، زمانے سے یہ جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور آج جو دیکھا جائے فلسطین کے اندر جو خوریزی ہو رہی ہے، جو بمباری ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے اصل جو آج بچوں کا خون ہو رہا ہے، وہاں پر عورتوں کا خون ہو رہا ہے۔ بتاتے ہیں وہاں پر اتنی بھیانک بمباری ہو رہی ہے کہ بچے کے بچے کیا، وہاں آبادی ہی نہیں بچ رہی ہے۔ ہر 1 کلومیٹر پر وہاں پہ ہر 1 کلومیٹر پر ایک بم گرایا جا رہا ہے، اور وہ بم بھی ایسا ہے کہ ایک بم صرف 1 ٹن کے برابر ہے، صرف ایک بم 1 ٹن کے برابر ہے۔ زندگیاں وہاں پر تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔
ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کے بچے بالکل دم توڑ رہے ہیں، بچے بچے ہوئے ہیں، اس کے ماں ہلاک ہو گئی، اس کا باپ ہلاک ہو گیا، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو تھوڑا کوئی سمجھدار بھی ہے تو وہ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو دلاسا دے رہا ہے، اور اس پر مزید اسلامی دیشوں کا یہ رویہ ہے، ظالمانہ رویہ کہیے، کہ تمام لوگوں نے اپنے سرحد کو سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، کہ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں تم نہیں آ سکتے، جہاں ہو وہیں پر ٹھہرے رہو۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو بجلی ہے، بجلی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے، پانی ہے، پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے۔ ویسے بھی جو وہاں پر پانی آتا تھا اسرائیل کے راستے سے، جو اسرائیل ان کو دیتا تھا، وہ اس پانی کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی اسپتال میں کچھ زخمی ہیں، وہاں پر علاج کروا رہے ہیں، تو اس اسپتال پہ بم گرایا جا رہا ہے۔ انسانیت دم توڑ رہی ہے، حیوانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب دنیا کی تمام قومیں ایک ساتھ مل کر کے مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گی، ایسا حملہ کریں گی، جیسا کہ کھانے والا پیالے پر کھانے کے لیے حملہ کرتا ہے، کہ میں یہ کھا جاؤں، میں یہ کھا جاؤں۔ تعبیر کیا کھانے سے، یعنی ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، بس اٹھاؤ کھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی، لیکن ان میں وہن داخل ہو گیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت ان میں داخل ہو گئی ہوگی، اور وہ موت سے ڈریں گے، وہ موت سے ڈریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دنیا، بس دنیا ہی غالب ہے، دنیا کی چیزیں ہیں غالب ہے، ان کے ذہنوں پر اسی چیز کا تسلط ہے، اسی وجہ سے مسلمان ٹوٹ رہے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، تقریباً کتنے ہیں؟ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان اسلامی ممالک پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا العرب فإنی منہم، کہ اہل عرب کو گالی مت دو، اہل عرب کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ عرب میں سے میں بھی ہوں۔ میں اہل عرب کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں ان کی مجبوری اتنی ہے کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں کئی دنوں سے، 15-20 دنوں سے اس بھیک مانگ رہے ہیں اسرائیل سے کہ بھائی جنگ بندی کر دی جائے، جنگ بندی کر دی جائے۔ اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد بھی پاس کر دی گئی ہے کہ وہاں پر جنگ بندی کر دی جائے، لیکن یہ جو نیتن ہے، یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا سفاک ہے، یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا خونی ہے کہ یہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی دین کے خاطر، جو ہمیشہ دین کے خاطر جہاد کرتی رہے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہاں پر اس وقت جو لڑ رہے ہیں، جو اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہ حق پر ہیں،
وہ مسلمان ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی فلسطین والوں کو اس پر حملہ کرنے کی، جب ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، جب ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی اپنے سے 100 گنا زیادہ طاقتور پر حملہ کرنے کی؟ گویا کہ اپنی موت کو خود بلانا ہے، آ بیل لے مجھے مار، خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی؟ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب سن 1948 کے اندر اسرائیل بنا، بزور زبردستی، کسی کی رضامندی سے نہیں، جب زبردستی اسرائیل کا ملک وجود میں آیا تو عرب ممالک میں سے کسی ملک میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، بطور ریاست کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے جو امریکہ کے اسرائیل کے پالتو کتے ہیں، سیدھی سادی بات یہ کہ جو اسرائیل کے اور امریکہ کے پالتو کتے ہیں، انہی لوگوں نے بعد میں چل کر کے اسرائیل کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے بطور ریاست کے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اب تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا بطور ریاست کے۔ لیکن کچھ دنوں سے، آپ اخبار پڑھیے ابھی 1 مہینے کے پہلے کا، کچھ دنوں سے حالات ایسے بن رہے تھے، عرب ممالک سے اسرائیل کے حالات ایسے بن رہے تھے، کاروباری معاہدہ اس طریقے سے ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اسرائیل کو قبول کر لیں گے، بطور ریاست قبول کر لیں گے۔ اس لیے اہل فلسطین کو بڑا اندیشہ ہوا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ تو مسلمانوں کی بڑی بربادی ہوگی۔ اس لیے بے سر و سامانی کے عالم میں ان لوگوں نے حملہ کیا، اور صرف یہی وجہ نہیں تھی حملہ کرنے کی، صرف یہی وجہ حملہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اخبار اٹھا کر کے دیکھیے، ہر مہینے، ہر 2-4 مہینے پر، ہر سال اسرائیل بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے آتا، مسجد اقصیٰ کے اندر دھاوا بولتا، 10-20 فلسطینیوں کو مار کر کے چلا جاتا اور کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتا۔ سن 1948 سے اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے، سن 1948 سے اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے۔ سن 1948 کے اندر اس کی کل آبادی کتنی تھی یہودیوں کی؟ 17% تھی۔ کتنی تھی؟ سن 1948 کے اندر یہودیوں کی آبادی صرف اور صرف 17% تھی، اور آج وہ لوگ دھیرے دھیرے قبضہ کرتے کرتے، ناجائز قبضہ کرتے کرتے 80-82% ان کی آبادی ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے وجوہات تھے، اس وجہ سے فلسطین والوں نے ان پر حملہ کیا کہ جب یہ حملہ ہوگا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم سے مضبوط ہے، ہم سے طاقتور ہے، اگر ہم اس پر حملہ کریں گے تو ہماری جان بھی چلی جائے گی، ہمارے گھر والوں کی بھی جان چلی جائے گی، ہمارے بچے جو معصوم ہیں، جو صحیح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں، ان کی بھی جانیں چلی جائیں گی، ہمارے جو عالیشان گھر ہیں یہ تہو بالا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ یہ جانتے تھے وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے حملہ کیا تاکہ اس کو جو ہے اہل عرب قبول نہ کر سکیں۔ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان پر حملہ کیا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، لیکن اہل عرب کی اور ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اہل عرب کی بھی مجبوری ہے، معلوم ہوگا 2 سے 3 مرتبہ جو ہے لڑائی ہو چکی ہے، اور ان دونوں تینوں لڑائیوں میں اہل عرب کو، عرب دیشوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان اس میں ہوگا۔ ان کی مجبوری ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اسباب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر صرف دعاؤں سے ہمارا کام چلتا،
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے لیے 700 میل لقودق میدان میں دھوپ کی چلچلاتی دھوپ میں پیدل سفر کر کے نہ جانا پڑتا. غزوہ احد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکل کر کے نہ جانا پڑتا. غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل کر کے نہ جانا پڑتا. جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیلی نہ دھستی, بے سر و زمانے کی حالت میں بھوکے پیاسے پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے خندق نہ کھودتے, اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا. صرف دعاؤں سے کام ہونے والا نہیں ہے, دعاؤں کا انکار نہیں ہے, لیکن صرف دعاؤں کا انکار ہے. دعاؤں کے ساتھ اسباب کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی دین کی فہم عطا